طائف کی گلیوں میں قرآن مجید کی خاطر لغلوان ہو گئے تھے. ہمیں تو کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا. یہ معمولی جھگڑا ہے. اور آج آپ بھی دعا کریں اس بندے کے لیے. ان کا قصور نہیں ہے، قصور معاشرے کا ہے، قصور ہمارے ماحول کا ہے، قصور ہمارے کم ایمان کا ہے. اگر ہمارا قرآن پہ مکمل ایمان اور یقین بن جائے تو ہم اس قرآن کے ساتھ لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے. ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، اختلاف نہیں آئے گا. اس کی طرف آج اشارہ ہوگا. آپ نے غور سے سمجھنا ہے. اور میں 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ کلاس آگے نہیں بڑھاؤں گا انشاءاللہ. آپ میرا ساتھ دیں گے اور وقت دیں گے، غور کریں گے، اور سمجھنے کے بعد ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے. کیا کرنے؟ ہوم ورک. آپ نے دوبارہ انہی آیات کو گھر میں جا کر کے تنہائی میں غور کریں، اور جس کی تفسیر آپ کو پسند آ جائے بس اسی کا گرویدہ بن جاؤ، اسی کو پڑھتے رہا کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں کی تفسیر غلط ہے. میں نے ہر ایک کی تفسیر نہیں پڑھی ہے، اور مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بار کہوں کہ وہ غلط ہے. ہم سارے غلط ہیں کہ ہم قرآن کو وقت نہیں دے رہے. میں بھی غلط ہوں، سب ہم غلط ہیں کہ ہم وقت نہیں دے رہے قرآن کو. اور رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہی دعوت تھی، اس دعوت کو ہم نے چھوڑ دی. آئیے دیکھتے ہیں، غور کریں گے کہ ان آیات کے اندر کیا اللہ پیغام دے رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا. اب غور کریں بات پہ. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہیں نہ تم کونوا کے معنی ہو جائیں، اور نہ تم ہو جاؤ. کالذین، ان لوگوں کی طرح. اس میں کی طرح کون سا ہے؟ کالشجر، درخت کی طرح. کالامثال، مثال کی طرح. اور اسی طرح کل جب آئے گا کالحجارہ، پتھر کی طرح. یہ قرآن میں آیا ہے. تو کا جب آئے شروع میں نا تو اس کا معنی کی طرح، مانند. اچھا آگے لکھا ہوا ہے ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ تفرقے میں جنہوں نے تفرقہ کیا. جنہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا. اختلاف واختلفوا، اور باہم کیا کیا؟ اختلاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کن دو باتوں سے بچانا چاہ رہا ہے؟ اختلاف نہیں کرو، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ. تم ڈیوائیڈڈ ہو آج. وہ ڈیوائیڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ قرآن سے دور ہو گئے، الگ ہو گئے. قرآن کے قریب ہو جاتے تم ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے. ہمارے اندر جو اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پہ غور و فکر ختم ہے. قرآن مجید پر غور و فکر ہو جائے تو اختلافات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے نا. بالکل. یہ جو اختلاف ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. شیطان بہت زور لگا رہا ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کب تم نے اختلاف کیا، کب تفرقہ کیا؟ من بعد اس کے ما جو جاء آیا، ہم ان کے پاس کیا آیا؟ واضح مدلل ثبوت. مدلل ثبوت کس میں ہے؟ قرآن میں. کہ مدلل واضح تعلیمات، واضح ثبوتوں کے ساتھ قرآن تمہارے پاس پہنچ گیا. اس کے بعد تم نے کیا کر دیا؟ اختلاف کیا. آپس میں اختلاف اور تفرقے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ لوگ مسلمان. عیسائی تو ایک ہے، یہودی ایک ہے. کون ہے؟ مسلمان. کیونکہ یہ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے. ہمارا المیہ یہی ہے. یہ مسجد میں جو میں قرآن ڈسپلے کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کا مطالعہ شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ میری کلاس میں آئے. یہ جہاں کہیں بھی ہو
یہ قرآن کو ختم کرنے کے بجائے کیا کریں؟ پڑھیں قرآن کو پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھیں۔ ہاں یہ رب کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اختلاف کریں گے اور تفرقہ بازی کریں گے اولئک لہم عذاب عظیم، بہت عجیب کیا کہا ہے اللہ نے؟ عجیب اور انہی لوگوں کے لیے، اور یہی ہے وہ لوگ عذاب عظیم جن کے لیے لہم، جن کے لیے عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے؟ عظیم عظیم، بہت بہت بڑا، بڑا۔ بہت بڑا۔ بہت بڑا کس میں ہے؟ جو یا آ جائے نا، یا عظیم، کریم، نعیم، ہاں تسلیم، یہ جو نام یا آ جاتا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ انفینیٹیو ہے۔ اللہ کریم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ بہت کرم کرنے والا، کرم بہت کرنے والا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ بہت عظمت والا ہے۔ یوما، کل دن جس دن تب یدو، یہ لفظ ہے بیضا۔ سفید، بیض کس کو کہتے ہیں؟ روشن، بیضا کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کو۔ انڈے کو انڈے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ سفید، سفید۔ کس کو کہتے ہیں؟ ابیض۔ ابیض کے معنی سفید۔ سفید، اور جس دن سفید روشن، روشن روشن چہرے ہوں گے، چہرے ہوں گے، وجوہن، بعض چہرے، چہرے بعض چہرے چہرے، بعض چہرے۔ چہرے، اچھا بعض کس کا ترجمہ ہے؟ بعض کچھ کچھ دو پیش، دو پیش، دو پیش جو آئے دو نا، پیش آئے، اس کے معنی بعض، سم فیسز کیا ہوں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ سفید، روشن سفید، ہو جائیں گے۔ روشن ہو جائے، وتسود، اور اور سیاہ سیاہ، کالے ہوں گے۔ کچھ لوگوں بعض چہرے، بعض چہرے، بعض چہرے، کچھ لوگ کچھ چہرے، بعض چہرے، یعنی کچھ چہرے جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو بیض کو آپ سمجھ گئے، بیض کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو۔ ایک سود، سود کالے کو، اسی سے سود بھی بنتا ہے، سود جو لیتا ہے نا وہ کالا کام کر رہا ہے۔ اور ایک آپ نے یہ سود کے بارے میں سنا ہوگا، ایک لفظ ہے سودان، اس کے اوپر دال لگا دے کیا بن گیا؟ سوڈان، یہ کون ہے؟ سوڈان سودان کون سا ملک ہے؟ اس میں کالے لوگ رہتے ہیں۔ اب آپ کو یاد رہے گا نا، سود کس کو کہتے ہیں؟ کالا۔ یہ اسود، اس کے بارے اسود، اور سیاہ کالے ہوں گے بعض چہرے۔ اب یہاں پہ جیم لگا دیا کہ اس میں رک جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ اسودت، سیاہ کالے ہو جائیں گے، جن کے چہرے، یہ ہو کس کو ہے؟ یہ جمع کے لیے، یہ ہو کی جمع ہے، پروناؤن ہے۔ جن کے چہرے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے سیاہ ہو جائیں کالے گے۔ سیاہ ہو جائیں گے۔ ان کالے سیاہ چہروں والوں کا معاملہ کیوں ہے؟ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں ان کا قرآن سے دل میلا تھا۔ جن کا دل میلا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ کالا کالا سیاہ، بس دل کو صاف رکھے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ دل میں میل آ جائے نا تو پھر آدمی کیسا ملتا ہے؟ ہاں؟ پھر پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ ہاں جس طرح ہی گیا بیچارہ، کیا ہو گیا؟ اگر دل صاف کرو، دل کی صفائی قرآن کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دل کے اندر نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تفرقہ ہے، اختلافات ہے، بہت بڑا سمندر ہے گناہوں کا، وہ اندر ہے۔ جب تک اس کو واش نہیں کرو گے، صفائی ستھرائی نہیں کرو گے، تو چہرے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوں گے۔ تو ان چہرے والوں سے پوچھا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے انکار کیا تھا؟ انکار کیا آ تھا۔ کے معنی کیا ہے؟ کیا کفر آ کے معنی انکار کیا تھا، انکار کیا تھا، اور تم کے معنی تم نے بعد ایمان لانے کے اپنے بعد، ایمان لانے ایمان لانے اچھا، کے بعد، اپنے ایمان کے بعد تم نے انکار کیا تھا۔
تم سے تو پوچھا گیا تھا قرآن تمہارا ایمان تو کہہ رہا ہاں میرا ایمان ہے اس کے اوپر. تم تو بڑے ایمان کے دعوے کر رہے تھے. تم تو یہ کہہ رہے تھے قرآن پہ ہمارا یقین ہے. تم تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بھی تم کہہ رہے تھے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا کا دستور قرآن کے اندر ہے. تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کامیابی آخرت اور دنیا کی کامیابی کس میں؟ قرآن میں. قرآن میں تم تو یہ کہہ رہے جب تم سے کہا کہ آ جاؤ تو تم کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے ہو. تم نے انکار کیا تھا. اب انکار دیکھو کیا. تو جواب کون دے رہا ہے آپ کو؟ اب آپ کو جواب دینے کی ضرورت کسی کو نہیں دینی پڑے گی جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن خود بیان بتائے گا. اکفر تم بعد ایمان کو، کیا ایمان لانے کے بعد بھی تم نے انکار میرے کیا. کلام سے انکار کیا تھا. تو اب تمہاری سزا کیا ہونی تھی؟ تم تو منافق ہو. تم تو ویسے کہہ رہے تھے، تمہارا تو دل پہلا تھا قرآن سے. تو اب کیا کرو؟ فذوقوا. اب ترجمہ کریں اس میں دیکھیں. فذوقوا بس 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 ذائقہ ذوقوا پر مزہ ذائقہ چکھ لو. مزہ ذائقہ چکھ لو. یہ ذوق سے ہے نا، ذوق ذائقہ ذائقہ چکھ لو. کس کا؟ عذاب کا. اب آپ ترجمہ خود کریں گے نا. عذاب کا. العذاب، عذاب کا. العذاب. اللہ رحم کرے جی، سب کی حفاظت فرما. بما سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے تم کیا کرتے تھے، انکار تمہارا معمول تھا تکفرون، انکار کرنا. انکار کرتے. ہاں بھائی صاحب آپ بولتے تھے اور یہ انکار کرتے. تمہارا تو معمول بنا تھا، تم سے جو کہے تو اسے الجھ جاتے تھے. تم انکار کیا کرتے رہے میرے کلام سے. کیا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے؟ مجھے صحیح مل رہا ہے. جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو سکون ملے گا کہ یار یہ تو کم کی مزاحمت ہے. اس سے تو یہ کہ مجھے لات مار دیتے کوئی بات نہیں، یہ مجھے گالیاں دے دیتے کوئی بات نہیں. یہ تو معمولی سا معاملہ ہے. اس راستے میں خاردار اور یہاں پہ کانٹے ہیں، یہاں پھول نہیں ہے. امتحان ہے ہر دو. اب میں پڑھا رہا ہوں تو میرا امتحان بھی ہے کہ شیطان مجھے کیا کہہ رہا ہے. کیا تم تو بڑا اچھا پڑھا رہے، میرے دل کے اندر کیا آ جائے گا؟ غرور، تکبر آ جائے گا. کیا اگر میں نے یہ کہا کہ یار تو میری وجہ سے بیٹھے ہوئے تو گیا، ذرا بھی اگر نمائش نمود آ گئی تو بھی گیا. اللہ رحم کرے. بہت مشکل کام ہے قرآن مجید کا امتحان دینا، بہت مشکل کام. لوگوں نے کیا کر دیا، اپنی کتابیں لا کر کے ایجاد کر دی اور قرآن کو کہا ادھر ہی رکھو، اپنی کتابوں کو پروموٹ کرو اور تفرقہ بنے تو بنتے جائے. تفرقہ بازی جتنی بڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یقین کرو تفرقہ باز آدمی جو ہے جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے جب تفرقہ کرے گا، اے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ. یہ ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے میں خوش ہے، مگن ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا فرقہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے. جب آپ مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو قرآن سے کیا پتہ چلے گا؟ فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ اب آگے دیکھیں. یہ کن لوگوں کا کام تھا جن کے چہرے کالے سیاہ وہ ہو گئے. لوگوں کے جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا تھا ان کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں وَأَمَّا الَّذِينَ، بس ترجمہ کریں اور رہے وہ لوگ اب جو روشن چہرے چہرے نہیں سفید روشن ہو جائیں گے، روشن ہوں گے چہرے وجوہم جن کے چہرے. وہ کس میں ہوں گے؟ کیوں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت وفی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. رحمت میں ہوں گے. آپ مجھے اس وقت بتائیں آپ کی زندگی میں اس وقت جو آپ ہیں، آپ اللہ کی رحمت میں ہیں یا نہیں؟ بے شک ہاں؟ اللہ کی مہربانی سے ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اللہ کی رحمت ہے نا، بے شک. کیونکہ قرآن آپ سن رہے ہیں. قرآن رحمت ہے. قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رحیم کریم تھے؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ کے اندر نرم مزاجی محض اس لیے ہے کہ قرآن اس کے شریف پیچھے ہماری رحمت ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، یہ پیچھے ہماری رحمت نہ ہوتی تو آپ اتنے نرم مزاج تھوڑے ہوتے۔ صحیح۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتنے صحابہ کو جو انہوں نے غلطیاں کی احد کے اندر اور جنہوں نے حملہ کیا اور پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چہرے پر کوئی غصے کا اثر نہیں آ رہا ہے۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ غلط فہمی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آج جو جنگ میں انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، درا چھوڑا ہے، وہ آج آپ کے سامنے سے کیا ہو جاتے؟ ہٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ لیکن آج وہ دوبارہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اخراج ہماری رکنیت ختم نہیں کریں گے، ہمیں جماعت سے نہیں نکالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے، تو پھر آپ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگ آپ کو کچھ کہیں گے، لوگ آپ کو کچھ ماریں گے، تو آپ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں۔ کوئی کہنے یہ کوشش کریں، یہ بہت مشکل رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وفی رحمت اللہ، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، دل نرم ہوتا نرم ہو ہے، جاتا ہے، دل میں حسد بغض بخیلی نہیں ختم ہوتی ہو ہے، جاتا ان کا دل نرم، چہرہ روشن ہوتا ہے۔ اور جن کے دل کالے ہوتے ہیں اوپر سے چہرے کیا ہو جاتے ہیں؟ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہے، ہو جاتا اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اور یہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہ گے، سب کیا ہوں گے؟ فیہا، اس میں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والے، کس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ جو دوزخ میں رحمت اللہ کی کس رحمت، میں؟ جنت رحمت اللہ کی کیا رحمت، رحمت، اچھا، ان کے چہرے کیوں وہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں تفرقہ بازی سے دور ہے، دور رہے، یہ ہر ایک کے لیے خوش تھے کہ یار کوئی آ جائے، بس آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر آدمی آ جائے تک، ہاں؟ چاہتا ہے نا؟ چاہتے ہو آپ کے دل میں کیا ہے؟ حسد نہیں، اختلاف نہیں، تفرقہ نہیں۔ اگر آپ کے دل میں تفرقہ ہو جاتا تو کرے یار ادھر سے چلا جاؤ، یہاں نہیں آنا۔ یہ جو ادھر آ جاتے ہیں اور آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، یہ اللہ نے آپ کے اوپر رحم کیا ہے، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی ٹیم کو رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کے کیا ہے؟ قریب رحیم و کریم ہے، اور یہ غیروں پر کیا ہے؟ سخت ہے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں آیت کو، دل کا آیات اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہے، سے دل کا پھر یہ ہے یہ ہے اللہ کی آیات اللہ اس کی کی اللہ کی، اللہ کی، نتلوہا، نون کے معنی ہم، ہم تلو کے معنی پڑھ کر سناتے ہیں، سناتے ہیں، ہا کے معنی ان کو، ان آیات ان کو، آیات علیکا تجھ پر یا تیرے سامنے، بالحق کے، حق کے ساتھ، حق کے بات، ساتھ، ہاں حق کے ساتھ، سچ بات، ہم یہ اللہ کی آیات ہیں، آیات کہتے ہیں قرآن کی آیات، ہاں؟ آیات دو ٹائپ کی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایک آیات تکوینی، ایک آیات قرآنی۔ تکوینی کون سا ہے؟ جو کون و مکان میں ہو، کائنات میں ہو، کائنات میں نشانیاں ہیں آپ کون کون سی؟ سورج ہے، چاند ہے، آپ کہہ نہیں سکتے، ستارے ہے، بے شمار بے نشانیاں، شمار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیات، آیت تکوینی، اور یہ آیات، قرآن قرآنی، یہ آیات قرآن، قرآن جو اس کی بات کر رہا ہے اللہ، دل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی آیا آیات، the verses of اللہ، ورسز ہے نا، کیا ہے؟ نتلوہا علیک بالحق، جس کو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ
کھول کھول کر کے بیان بیان کرتے ہیں. کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ 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 کو اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی آیات کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں. بیان کر رہے ہیں. آج آپ کو کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ آج اللہ بیان کر رہا ہے یا نہیں کر بے شک رہا؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور- کیوں کرتا ہے؟ اور نہ اللہ اور اللہ اور نہیں اور نہیں ہے اللہ، نہیں ہے، نہیں اللہ ارادہ رکھتا ہے. رکھتا ہے. یریدو نہیں اللہ چاہتا ہے. نہیں اللہ چاہتا ہے ظلمت. ظلم کرنا. ظلم کرنا، ناانصافی کرنا. ناانصافی کرنا انسانوں پر. اچھا یہ ظلم جو لفظ ہے یہ دیکھیں، اچھا ظلم کے ساتھ میں اگر یہ لگاؤں گا ظلمات کیا بنتا ہے؟ ظلمات ظلمت ظلمت کی ظلمت جمع کیا ہے؟ ظلمت. ظلمات ظلمات کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ اندھیرے شدت کے ساتھ ظلم کرنا. ظلمات کیا کہتے ہیں؟ اندھیرے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو طریقوں سے نکال کر کہا لاتا ہے. روشنی میں لاتا ہے. تو قرآن کے باہر تاریکیاں ہے اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ روشنی. اور دشمن آپ کا کون ہے؟ شیطان. شیطان کیا ہے؟ ولی ہے، دوست ہے تمہارا. یخرجونہ، وہ تمہیں نکالتا ہے من النور الی الظلمات، وہ قرآن سے نکال کر کے کہا جاتا ہے اندھیرے میں چلے جاتا. اب یہ جو ظلمت ہے اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ میرے بندے تاریکی میں رہیں. تاریکی میں رہیں. وہ اپنے دنیا والوں پر للعالمین کا لکھا ہوا ہے نا، للعالمین، لام علادہ ہے، العلادہ ہے، عالم علادہ ہے، اور یانو جمع کے لیے. جمع کے لیے. لے کے معنی کے لیے، کے لیے. ال کے معنی تباہ، اور عالم کے معنی جہانوں، اور واؤن جو آگے جہانوں کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر ناانصافی نہیں ظلم کرتا. کرنا، نہیں کرتا تھا. وہ لوگوں کو اندھیرے میں دیکھنا. نہیں چاہتا. آپ اپنی اولاد کو لا علم دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں. ہاں؟ آپ اپنے بچوں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں. اندھیرے میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر وہ جھگڑا بھی کرتا ہے، اپنا سر بھی پھوڑتا ہے. اگر کسی کو پتہ یہاں اندھیرا ہو جائے ایک دم بالکل، وہ کہا جائے کہ یہاں سانپ آ گیا ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے؟ پھر ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ افراتفری. تو جب قرآن سے میرا اور آپ کا دل خالی ہو جائے گا تو ہمارے اندر کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا. تو پھر اندھیرا. اندھیرے میں آدمی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ ایک یہ جو دوسرے لڑ رہے ہو آپ، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ٹکرا رہے ہیں. لڑ اس لیے رہے ہو کہ تفرق دل میں ہے. قرآن نہیں ہے. ہے نہیں. جس دن قرآن دل میں آ گیا، دوستی آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جو لوگوں کے اندر محبت اور اخوت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی ان صحابہ پہ خرچ کرتے تھے، تو یہ نہیں لٹا ہوگا. دیتے، ما الف بین قلوبہم، ان کے دل میں آپ الفت، محبت نہیں پیدا کر سکتے بے تھے. شک، بے شک، بالکل. ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، جو ان کے اندر محبت اور یہ عاشقی اور یہ دوستی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی. بے شک. صحابہ کرام کے دلوں میں محبت کس وجہ سے تھی؟ اللہ کے آپ اور طرف. ہمارے درمیان محبت کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں قرآن سے ہٹا دیا ہے. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا ہے ہر جماعت نے، ہر مذہبی جماعت نے. کیا قرآن کیوں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنا آسان کام ہے، تمہارا کام نہیں. اور اللہ نے فرمایا میں نے قرآن امیوں کے لیے بھیجا ہے. امی لوگ، امی جانتے ہو نا، ان پڑھ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے قرآن کو بھیجا ہے کہ اس کو
کو پڑھو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تاکہ تم اندھیروں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر تمہیں ہر ایک کیا کرے، سہولت کار بنائے گا اپنا، ہر ایک کے لیے ٹول بنو گے، لیکن جب قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا تو تم ہر ایک کا ٹول نہیں بنو گے۔ آج آپ ٹول ہیں، میں بھی ٹول ہوں، اگر میں قرآن سے ہٹ جاؤں مجھے ہر آدمی استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو میرے تو ہر ایک آدمی لے جائے، لیکن جب میرے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی تو میں اسے پوچھوں گا یہ کیا پڑھا رہے ہو، آپ کا ایجوکیشن پرپس کیا ہے؟ آپ بول کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ آپ کا قرآن کا مطالعہ کمزور ہو گیا ہے۔ کمزور ہو گیا ہے۔ جس دن قرآن کا مطالعہ مضبوط ہو گیا آپ کسی سے ڈریں گے نہیں، خوف ختم۔ آج آپ کے دل میں خوف ہے، خوف کیا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں گا تو وہ کیا کہے گا، اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا، یار تم تو میری جماعت کا ہو، تم کہاں بیٹھ گئے؟ تو گویا کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر اللہ رہے۔ سے نہیں ڈرنا۔ اس لیے قرآن کے قریب جب آؤ گے نا، اللہ دل سے خوف کو کیا کر دے گا، نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جہان بھر کے لوگوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھ۔ اب آگے دیکھیں، آگے دیکھیں، واللہ وللہ وللہ اور اللہ کے اللہ ہی تعلق کے لیے وللہ، اور اللہ ہی، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے، ماں جو کچھ بھی جو کچھ بھی کہاں ہے، آسمانوں میں معنوں ہے، میں ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اللہ کیا ہاتھ۔ میں اور آپ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ابھی ہاتھ۔ اگر سانس نکالنا چاہے تو ہم کچھ کر سکیں گے؟ ابھی جان نکالے، ابھی پیرالائز کر دے، ہم کچھ کر سکیں گے؟ کچھ نہیں۔ ہماری بینائی کمزور کر دے، کر سکیں گے؟ اللہ رحم ہے، کس کے پاس کنٹرول ہے؟ اللہ بے کے شک اللہ کے پاس۔ وما فی الارض، اور زمین کے اندر اوپر جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی وما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت، یہ کس کی ہے؟ اللہ اللہ کی۔ کی، وہ اللہ ہے، اور اور اللہ کی طرف، اللہ کی طرف اللہ کی طرف، اللہ کے حضور تر جاؤ، لوٹائے جائیں گے کیا؟ تمام امور، اختلافات جو تم نے تفرقہ کیا تھا، جو تم اختلاف کر رہے تھے، یہ سارے تفرقہ، یہ جنگ و جدل تمہارے درمیان، یہ حسد بغض کے، یہ سارے معاملات آخرکار کس کے حقوق پیش ہوں گے؟ تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم قرآن سے انکار کیوں کر رہے تھے، آنکھیں کس نے دی تھی تمہیں، کان تمہارے پاس کس کے تھے، زبان کس کی دی ہوئی تھی، عقل و شعور کس نے دیا تھا، اللہ نے تم کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے قرآن کے ساتھ؟ کیا جواب دو؟ کیا جواب ہے؟ کیا بہت جواب ہے؟ مجھے پتا ہے کیا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ یا نہیں کرے گا؟ کہ میری نعمتوں کا سب سے بڑی نعمت تو میرا قرآن، اس قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا، اس کی دعوت کے راستے میں تم خود رکاوٹ بن گئے۔ اس قرآن کو کون پھیلاتا تھا، کون پہنچاتا تھا؟ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ اب میری اور آپ کی زندگی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کہاں تک پہنچا رہا ہے، آخر اور اللہ کی دعوت کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کس میں؟ قرآن شریف ریک میں۔ قرآن کی دعوت کو سمجھو گے نہیں تو کیا بتاؤ گے پھر آپ کو میرے بزرگ نے یہ فرمایا، میرے پیر نے یہ فرمایا، میرے فلاں نے یہ فرمایا، پھر یہ نہیں کہو گے میرے رب نے کیا فرمایا، وہ رب نے فرمایا وہ ادھر پڑا ہوا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے رب کے فرمان کو بند کر دیا اور لوگوں کے فرمان کو کیا کر دیا، اوپن کر دیا۔ آپ اللہ کے فرمان کو جاری و ساری کریں، تو جب اللہ کا فرمان جاری و ساری ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس کو بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فرمان یہ ہے، تو قرآن اگر اس کو سرٹیفائڈ کرے گا تو پھر تو صحیح ہے، قرآن سرٹیفائڈ نہیں کرے گا تو بات کیا ہے، غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیو قرآن مجید کی طرف آؤ، اپنی زندگی قرآن کو دے دو،
कुरान को समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह। अब मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाया आपको। मैंने किसी मौलवी का नाम लिया है कि फलां मौलवी ने गलत लिखा है। मैंने ये कहा है कि किसी फलां की तफसीर मत पढ़ो। मैंने ये कहा है कि बरेलवी देवबंदी गलत है। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा सारे लोग दुनिया जहान के, ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह पूरे जहान पर जुल्म का इरादा नहीं रखता। तो हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया कुरान की तरफ आ जाए। ईसाई भी कुरान की तरफ आ जाए, यहूदी भी कुरान की तरफ आ जाए, हिंदू भी कुरान की तरफ आ जाए, मुसलमान भी कुरान की तरफ आ जाए। तो जब हम सब आ जाएंगे तो हम सारे एक हो जाएंगे, हमारी मंजिल एक होगी और हमारा रहनुमा भी एक ही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहनुमा कौन है? मोहम्मद कुरान। रसूलुल्लाह। कुरान का कुरान रहनुमा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की रहनुमाई की हमारी, ये हमें बता दिया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये कुरान भी नहीं पहुँचता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे रहनुमा है, जिन्होंने कुरान सिखाया और कुरान के जरिए हमें अपनी मंजिल दिखाई। तो जिस कुरान को बगैर समझे बगैर दुनिया के अंदर भी नाकामी और आखिरत की नाकामी। आज आपने जो कुछ पढ़ा है, वक्त दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपको दुआ दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा क्लास में भी आप इसी तरह आपको शरीक कराए। लेकिन अगर आज की क्लास में आपको कोई एक आयत, कोई एक लफ्ज़ या कोई ज़बर देर में कोई नज़र आए कि भाई ये मैं इस तरह नहीं इस तरह समझूंगा, तो आप सवाल करें ताकि हमारा मुताला एक हो जाए। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, सफ़ेद और उन लोगों की तरह मत हो जाओ तफर्रक किया, क्या किया? इख्तिलाफ किया, तफर्रक किया, इख्तिलाफ कब किया? तमिन बाद मा जाहुल बय्यिनात, वाज़ेह आयत के उनके पास अल्लाह ताला वाज़ेह की किताब सबूत मुदल्लल सारे सबूत आ गए। उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनको फिर जो इस तरह इख्तिलाफ करेंगे, तफरकाबाजी करेंगे, उन लोगों के लिए क्या है? अज़ीम अज़ाब। अज़ाब में मुब्तला है आप या नहीं है? बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला के क्या फरमाते हैं? यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु, और एक दिन आने वाला है कि बास चेहरे क्या हो जाएंगे? रोशन हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, और बास चेहरे काले हो जाएंगे। काले स्याह हो जाएंगे। जिन लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे उनसे क्या सवाल किया जाएगा? कफर तुम बाला ईमान को, तुम्हारी ईमान लाने के बाद भी तुमने मेरे कलाम से इनकार किया था। फज़ूक़ुल अज़ाब, अब क्या करो? ये ईमान वालों, अब अजाब का मजा क्या करो? चखो, चख ले। तुम तकफुरू, तो मेरे कुरान से क्या करते थे? इनकार करते थे। क्या करते थे? हमारा मामूल यही था। वअम्मल लज़ीना बियद्दत वजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह, और जिनके चेहरे रोशन बारोरक होंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्लाह की रहमत में शामिल, और वो हमेशा क्या रहेंगे? हुम फ़ीहा खालिदून, इस रहमत में हमेशा 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 के दुनिया और आखिरत में वो क्या रहेंगे? रहमत। तिल्का आयातुल्लाह, ये क्या है? अल्लाह की आयात है। नतलूहा अलैका बिल हक़, जो हम हक के साथ आपके सामने क्या करते हैं? पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म का इरादा नहीं रखता। वो चाहता है कि मेरे बंदे खुश रहे, सुकून में रहे। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी आसमानों में ज़मीन में सब पर कंट्रोल किसका है? अल्लाह की है। वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तुम्हारे तमाम तफरकाबाजी के और इख्तिलाफात के सारे मामलात अल्लाह के हुज़ूर पेश होने वाले हैं। उसके लिए तैयारी करो कि आप इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं, मेरे कुरान के लिए क्यों तफरकाबाजी कर रहे हैं? इसको तो जोड़ना था, तुमने तोड़ा लोगों को। इसके लिए तो गौर करें, सोचें, और आप अपने बारे में और मेरे बारे में कि हम कहाँ खड़े हैं, किन के साथ हमारा ताल्लुक़ है, किन के साथ दोस्तियाँ हैं, किन जमातों के साथ हमारा ताल्लुक़ है। अगर वो आपको कुरान का सबक दे रहे हैं तो दुआ करो उनके लिए। अगर आपको कुरान से दूर कर रहे हैं तो आस्तीनों के क्या है?
आस्तीनों के सांप है सारे जिनके पास कुरान नहीं है वो क्या है? आपको रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। अल्लाह का कलाम को क्यों नहीं देख रहे हो? उनके साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हो? उनके साथ क्यों ताल्लुक नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? तो ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है मुझसे भी और आपसे भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर। इंशाअल्लाह आइंदा की क्लास में 10 आगे आयत होगी। आयत कौन सी होगी? 110, 111, 112, से 13। लेकर आप 115 तक पढ़ लें। कितना पढ़ लें? 110 से लेकर के 115 तक पढ़। वो मैं भी पढ़ूँ। इंशाल्लाह ताला 5 आयत पढ़ लें। पढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह किसी ताला एक को दावत देंगे इंशाल्लाह ताला और अगर आप लड़ पड़े तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नाराज नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। यार मुझे मार दो, कोई बात नहीं। एक इधर मारो, एक इधर मारो, लेकिन किसी का लड़ना झगड़ना नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया।